میں گاؤں کے چودھری کا ملازم تھا، لیکن میری نوکری کی نوعیت بڑی عجیب تھی۔ نہ میں ڈرائیور تھا اور نہ ہی گارڈ، نہ چوکیدار، بس ایک زر خرید غلام تھا جسے اپنی غلامی کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی تھی۔ ہمارے گاؤں میں لوگ بچپن میں ہی اپنے کمسن بچے چودھریوں کی غلامی میں دے دیتے تھے۔ میرا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا جو غلامی کی زندگی جینے کے عادی ہو چکے تھے۔ ہماری گردنیں اور ہاتھ ان جاگیرداروں کے سامنے جھکے ہی رہتے تھے۔ ہم انہیں اپنا مائی باپ سمجھتے تھے۔ سردار صاحب نے کہا، نیاز ایک ٹانگ پر کھڑے رہو، تو میں نے کہا، جی سردار صاحب، جو آپ کا حکم۔ نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں گاؤں کے جاگیردار کو بس سجدہ ہی نہیں کرتا تھا، باقی اس کا ہر حکم مانتا تھا۔ میں ایک بھرپور طاقتور مرد تھا۔ میرا قد بھی 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا اور میری صحت اور طاقت قابل رشک تھی۔ میں جاگیردار کا خاص ملازم تھا۔ جب بھی گاؤں کے کسی کسان کو سبق سکھانا ہوتا تو جاگیردار مجھے ہی بھیجتے، کہتے تو میرا شیر ببر ہے، جا اور فلاں شخص کو اس کی اوقات یاد دلا کر آ۔ میں بھاگا بھاگا غریب کسان کے پاس جاتا اور بنا یہ جانے وہ قصوروار ہے بھی کہ نہیں، اسے اس کے گھر والوں کے سامنے مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ میرا سردار بڑا عیاش شخص بھی تھا۔ اسے نوجوان لڑکیوں سے دل بہلانا پسند تھا اور اس کام کے لیے بھی وہ مجھ سے ہی کہتا تھا۔ وہ کبھی مجھے شہر بھیج دیتا کہ فلاں کوٹھے کی فلاں طوائف کو لے آؤ، میں جا کر لے آتا۔ اس شخص نے شادی نہیں کی تھی، بس اسے عیاشی کا ہی شوق تھا۔ اس نے اپنی حویلی میں ایک کمرہ خاص اسی کام کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، جہاں وہ رات بھر شراب پیتا اور لڑکیوں سے جی بہلاتا، اور بہت جلد ہی ایک لڑکی سے اس کا جی بھر جاتا تو مجھے دوسری لڑکی لانے کے لیے کہتا۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ ہو چکی تھی، لیکن اسے لڑکی کم عمر اور حسین پسند تھی۔ جہاں خوبصورت اور کم عمر لڑکیاں دیکھتا، اس کی رال ٹپکنے لگتی۔ بس اسے اس بات کا لحاظ تھا کہ اپنے گاؤں کی لڑکیوں پر اس کی نظر نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ایک بار جاگیردار کی زمینوں میں ایک غریب کسان کی زمین کا ایک بڑا حصہ شامل تھا، جہاں وہ کھیتی باڑی کرتا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ جاگیردار نے اس شخص سے کہا کہ وہ اپنی زمین جاگیردار کو بیچ دے، اور قیمت بھی جاگیردار بہت کم لگا رہا تھا۔ اس کسان نے انکار کر دیا۔ سردار کے کہنے پر میں نے کئی بار اسے اس کے گھر جا کر ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ ایک بار جاگیردار خود میرے ساتھ اس کے گھر چلا گیا اور مجھے اشارہ کیا کہ اسے اپنے ہاتھوں کی طاقت دکھاؤ۔ میں نے اس کسان کے منہ پر ایسا زوردار مکہ مارا کہ اس کی ناک سے خون کے فوارے چھوٹ پڑے۔ اس کی بڑی بیٹی جوان تھی، شہر سے پڑھ کر گاؤں آئی تھی، کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن جب اپنے والد کا یہ حشر دیکھا تو سہ نہیں پائی اور باہر آ گئی۔ پہلے اپنے والد کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور پھر میرے سامنے کھڑی ہو کر غصے سے مجھ سے کہنے لگی کہ کیا غیرت بیچ کھائی ہے تو نے؟ شرم نہیں آتی؟ اپنی طاقت کے بل بوتے پر زیادتی کرتے ہو۔ اس لڑکی کی زبان کی تیز تراری سن کر تو میرے رگوں میں خون ابلنے لگا۔ آج تک کسی مرد نے مجھ سے زبان لڑانے کی ہمت نہیں کی تھی، اور وہ تو کمزور سی لڑکی تھی، لیکن کیسے ٹر ٹر اس کی زبان چل رہی تھی۔ میں نے کہا، دیکھ لڑکی، عورت ذات سے میں بات نہیں کرتا۔ تجھے اگر اپنے باپ کی جان پیاری ہے تو اسے کہہ کے زمین کے کاغذ پر انگوٹھا لگا دے، ورنہ اسی زمین پر تیرے باپ کو گاڑ دوں گا۔ کل سے اسے زمین پر ہل چلانے نہیں دوں گا۔ وہ لڑکی میری بات سن کر طیش میں آ گئی اور کہنے لگی کہ وہ پولیس میں کمپلین کر دے گی، لیکن ظالم کے سامنے نہیں جھکے گی۔ اس سے پہلے کہ میں غصے میں آ کر اس بڈھے پر اپنا غصہ اتارتا، سردار صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہنے لگے، واپس چلو۔ مجھے سردار صاحب کے یوں پیچھے ہٹ جانے پر حیرت ہوئی تھی۔ میں حکم کا غلام تھا، اس لیے پیچھے ہٹ گیا، لیکن مجھے سردار صاحب کا یوں پیچھے ہٹ جانا سمجھ نہیں آیا تھا۔ پہلے تو انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ اگر انہیں کسان کی کسی جائیداد پر قبضہ کرنا ہوتا تو وہ زبردستی بھی مجھے کہہ کر کاغذ پر انگوٹھا لگوا ہی لیتے تھے۔ سردار صاحب کہنے لگے کہ حویلی واپس چلو۔ میں حکم کا غلام تھا، اس لیے ان کے ساتھ حویلی چلا گیا۔
پھر جو بات مجھ سے سردار صاحب نے کہی وہ سن کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا سا لگا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جاگیردار عیاش ہے اور اپنی عیاشی پوری کرنے کے لیے لڑکیاں بھی مجھ سے ہی کہہ کر منگواتا تھا، لیکن وہ لڑکیاں یا تو طوائف ہوتی تھیں یا پھر جسم فروشی کی عادی، لیکن یہ لڑکی تو کسان کی بیٹی تھی جو شاید اس عیاش جاگیردار کو پسند آ گئی تھی۔ میں نے کہا سردار صاحب وہ لڑکی شریف گھرانے سے ہے، یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ بے شک میں کوئی ہمدرد اور نیک انسان نہ تھا، لیکن میں نے کبھی کسی لڑکی پر غلط نظر بھی نہ ڈالی تھی۔ میری اپنی بیوی بے حد حسین اور مجھ سے محبت کرنے والی تھی۔ ایک پیاری سی 12-13 سالہ بیٹی بھی تھی جو میری جان تھی۔ مجھے پہلی بار جاگیردار کی بات سے اختلاف ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے، نیاز بچے تو مجھے غلط سمجھ رہا ہے۔ ارے اس کسان سے دستخط کروانے کے لیے اس کی لڑکی کا اٹھانا بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ 2 دن اسے حویلی میں قید کروں گا تو سالے کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، پھر اس کا باپ بھی میرے نام زمین کر دے گا۔ یہ سن کر میں اس بات کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا کیونکہ وہ کسان بہت ضدی شخص تھا۔ رات کے وقت میں اس کسان کے گھر چلا گیا۔ جاگیردار کا حکم تھا کہ کسان کچھ بھی کہے لیکن میں اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر آؤں۔ میں نے دروازہ بجایا۔ دروازہ کسان نہیں کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف سا پھیلا تھا۔ ناک پر اب بھی زخم تھا۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا اور اس لڑکی کو پکارنے لگا کہ اے کسان کی لڑکی باہر آ۔ وہ لڑکی شاید نیند سے جاگی تھی، اپنی چادر سے خود کو چھپا کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے تنفر سے رخ پھیرا تھا۔ میں نے کہا چل، تجھے سردار صاحب نے بلایا ہے۔ میری بات سن کر اس لڑکی نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھا تھا اور کسان کی تو رنگت ہی اڑ گئی۔ اس کسان کی بیوی میرے پیروں میں پڑ گئی، کہنے لگی یہ ظلم نہ کر نیاز، بیٹی تجھے بھی اللہ نے دی ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میرے دل کو جھٹکا سا لگا تھا، لیکن پھر مجھے غصہ آنے لگا کہ یہ عورت ہوتی کون ہے میری بچی کا نام اپنی زبان پر لانے والی۔ میں نے کہا اے بڑھیا، اپنی زبان سنبھال کر بات کر ورنہ تیرا منہ توڑ دوں گا۔ تیرا شوہر اگر اپنی 4 گز کی زمین سردار کو دے دیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ وہ لڑکی کہنے لگی نہ تو میرا باپ زمین اس جاگیردار کو دے گا اور نہ ہی میں تیرے ساتھ جاؤں گی، تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے۔ اس لڑکی کو شاید میری طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ میرے سامنے کیا تھی؟ کچھ بھی تو نہیں، ایک کمزور اور نازک سی لڑکی تھی۔ میں نے اس لڑکی کی نازک کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑی اور اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا۔ میرے طاقتور وجود کے سامنے کچھ بھی نہ تھا، لیکن میرے اس اقتدام پر وہ کسان اور اس کی بیوی میرے پیروں میں پڑ گئے، کہنے لگے ہم زمین دینے کے لیے تیار ہیں، بس ہماری بچی کو اپنے ساتھ لے کر نہ جا۔ میں اس لڑکی کو چھوڑ جاتا، لیکن سردار کا حکم تھا کہ لڑکی کو ہر صورت حویلی لے کر آنا تاکہ کسان ناک رگڑتا ہوا ہمارے پیروں میں آ کر گرے۔ جتنا اس کسان نے زمین کی خاطر ہمیں پریشان کیا تھا، یہ تو میں بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنا سر جاگیردار کے سامنے جھکائے، اس لیے میں نے اپنے پیر سے اس کسان کو ٹھوکر ماری اور اس لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، کہنے لگی تو کیسا شخص ہے، گاؤں کا رہائشی ہو کر بجائے گاؤں والوں کے حق میں آواز اٹھائے، ایک طاقتور مرد ہو کر ایک ظالم جاگیردار کی غلامی کرتا ہے، لعنت ہے تم پر اور تمہاری زندگی پر۔ مجھے اس لڑکی کی بات سن کر غصہ آیا تھا۔ وہ میری سوئی ہوئی غیرت کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی جو شاید بچپن سے اب تک غلامی کر کر کے مر چکی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور جیپ میں بٹھا کر تیز رفتار سے گاڑی چلاتا ہوا اس لڑکی کو حویلی لے گیا اور سردار صاحب کے سامنے لے جا کر اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ سردار صاحب اس وقت لاؤنج میں اپنی کرسی پر برجمان تھے۔ بڑی نخوت سے اس لڑکی کو دیکھا، پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگے تو میرا شیر ببر ہے، میرا غرور ہے، مجھے پتا تھا کہ تو ہی میرا وفادار ہے، اس لیے تجھے ہی اس کام کے لیے میں نے کہا تھا۔ دیکھ کل کیسے اس لڑکی کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی اور آج یہ کیسے میرے پیروں پر گری ہے۔ سردار صاحب نے بڑے گھمنڈ سے یہ بات کہی تھی، لیکن وہ بھی کسی نر کی بچی تھی۔ کہنے لگی شیر جب شکاری کی غلامی کرنے لگے تو اس میں اور گلی کے کتے میں زیادہ فرق نہیں رہ جاتا، وہ کتا بھی روٹی ڈالنے والے کے پیچھے دم ہی ہلاتا ہے۔
تیرا یہ غلام اپنی طاقت تو دکھا سکتا ہے لیکن مجھے جھکا نہیں سکتا۔ تو ظالم ہے اور دیکھ لینا تجھے مظلوموں کی آہ لگے گی اور ساتھ تیرے اس پالتو کتے کو بھی۔ اس لڑکی کی زبان پر میں زد سا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ سردار صاحب کہنے لگا، تو جا نیاز، گھر جا اور 2-3 دن اپنے گھر پر گزار، چھٹی منا، اب میں جانوں اور وہ کسان۔ میں جاگیردار کی بات سن کر وہاں سے جانے لگا، لیکن جو حکم سردار صاحب نے اپنی ملازمہ کو دیا تھا وہ سن کر میرے قدم رکے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ سردار نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ اس لڑکی کو خاص میری آرام گاہ میں لے جایا جائے۔ میرے قدموں کا رک جانا لازمی امر تھا، کیونکہ اس جاگیردار کی خاص آرام گاہ میں اس کی عیاشی کا سامان تھا۔ شراب اور شباب کے لیے اس نے وہ کمرہ خاص کر رکھا تھا۔ وہ لڑکی صرف یہاں اس لیے لائی گئی تھی کہ کسان کی اکڑ کو ٹھکانے لگایا جا سکے، نہ کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے۔ میں نے پلٹ کر اس جاگیردار کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، ایک دن کی مہمان ہے، ہم کم ظرف تھوڑی ہیں کہ اسے کوارٹر میں پھنکوا دیں۔ کل اس کے باپ سے سائن لے کر اسے عزت سے بھیج دوں گا۔ جاگیردار کی بات سن کر میں لاؤنج سے باہر نکل گیا اور حویلی سے بھی باہر نکل گیا۔ اپنے گھر میں اپنی جیپ پر ہی گیا تھا، لیکن آج میری طبیعت میں بڑی بے چینی سی تھی، اتنی کہ گھر پہنچ کر بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری بیوی میرے برابر میں سو رہی تھی۔ مجھے چھٹی بھی 2-3 دن کے لیے ملی تھی اور مجھے یہ 2 دن صرف اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ ہی گزارنے تھے۔ ایسا موقع مجھے کبھی کبھی ہی میسر آتے تھے اور میں ان لمحوں کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے یادگار بنانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن آج تو لگ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی بیقراری اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ صبح میں نے ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا، نہ جانے کیوں میرا ذہن اس لڑکی پر جا کر اٹک گیا تھا۔ میں اپنے حواسوں میں تب آیا جب میری بیٹی نے میرے گلے میں باہیں ڈالیں۔ بابا جانی، آج مجھے کھیتوں کی سیر کروانے لے جاؤ نا۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا اور اس کا ہاتھ چوم کر کہنے لگا، شام تک لے جاؤں گا میری بیٹی۔ میری بیٹی کی فرمائش تھی، میں کیسے ٹال سکتا تھا؟ میری بیوی کہنے لگی، تمہیں بس اپنی بیٹی کی ہی پرواہ ہے یا پھر اپنے اس جاگیردار کی؟ ان دونوں کی بات ہی تم نہیں ٹال سکتے۔ میں نے مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ میں نے شوق ہوتے ہوئے کہا کہ تمہاری محبت میں بھی میں غلامی کر لیتا، لیکن مزاجن غلام ہوں، لیکن تم نے خود ہی مجھے سر کا تاج بنا کے رکھا ہے، اس لیے تم پر حکمرانی کی مجھے عادت پڑ گئی ہے۔ میری بیوی اور میری بیٹی میری کل کائنات تھیں۔ میری بیوی میری چچا زاد تھی، بچپن سے میری مانگ تھی، اس لیے محبت کا ہو جانا ایک فطری سی بات تھی۔ زلیخا پر میں مرتا تھا۔ شادی کے بعد میں نے اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ پہلی بیٹی کی پیدائش پر میری بیوی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ دائی کا کیس نہیں تھا، اس لیے دائی کے ہاتھوں بگڑ گیا۔ اس کڑے وقت میں جاگیردار نے ہی اپنے ڈرائیور کو میرے ساتھ شہر بھیجا تھا۔ میری بیوی کی جان خدا خدا کر کے بچی تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ کیس بگڑنے کی وجہ سے اب دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، اس لیے میری بیٹی ہی میرا سب کچھ تھی۔ میری بیٹی کہنے لگی، بابا، میں اپنی سب سہیلیوں سے کہتی ہوں کہ میرے بابا بہت بہادر ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، بالکل شیر ببر کی طرح۔ نہ جانے کیوں اپنی بیٹی کی بات سن کر میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی آواز کان میں گونجنے لگی کہ تو کیسا شخص ہے، گاؤں کا رہائشی ہو کر بجائے گاؤں والوں کے حق میں آواز اٹھائے، ایک طاقتور مرد ہو کر ایک ظالم جاگیردار کی غلامی کرتا ہے۔ لعنت ہے تم پر اور تمہاری زندگی پر۔ مجھے اس بات نے بے چین کیا تھا۔ رات کو جب میں نے اپنی بیوی کو کسان والی بات بتائی تو وہ مجھ سے جھگڑنے لگی، کہنے لگی، نیاز، یہ تو نے غلط کیا ہے، وہ جاگیردار عیاش ہے، اس لڑکی کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، یہ تو نے کیا کیا؟ وہ تو رونے لگی تھی۔ میں نے کہا، سردار صرف اس کے باپ کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے، ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن کہنے لگی، ایسے مرد بھوکے شکاری کی طرح ہوتے ہیں، تو کیا سمجھتا ہے وہ اس لڑکی کو باعزت رہنے دے گا؟ میری طبیعت میں بے چینی پہلے سے تھی، لیکن بیوی کی بات نے تو میری رہی سہی نیند بھی اڑا دی تھی۔ جب میں حویلی پہنچا تو معلوم ہوا کہ کسان نے اپنی زمین جاگیردار کے نام کر دی ہے اور اپنی بیوی بیٹی کو لے کر دوسرے گاؤں چلا گیا ہے۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا کہ چلو معاملہ نپٹ گیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔
جاگیردار اب مجھے گاؤں اور قصبوں سے لڑکیاں لانے کے لیے کہتا۔ میں اس کے حکم کی تکمیل کرنے لگا تھا۔ اکثر وہ مجھے کم سن لڑکیوں کے لیے کہتا کہ 15 سے 18 سال کی لڑکیاں مجھے لا کر دیا کرو۔ جو لوگ بھوکے اور بے بس مجبور ہوتے، میں انہیں پیسے دے کر ان کی بیٹی کو ایک رات کے لیے اس سردار کی خاص آرام گاہ کی زینت بنا دیتا۔ میرا دل اس قدر سخت سا ہو چکا تھا کہ ان معصوم سی لڑکیوں کی سسکیوں کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہ تھا۔ میری بیوی مجھے اکثر ہی اس کام کے لیے روکتی رہتی، لیکن مجھ پر کہاں ان باتوں کا اثر ہوتا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ میری بیٹی اب 16 سال کی ہو چکی تھی، لیکن تھی میری لاڈو رانی۔ اب تک میرے گلے میں باہیں ڈال کر اپنی بات منوا ہی لیتی تھی۔ میری بچی نے 10ویں بڑے اچھے نمبروں سے پاس کی تھی۔ میں نے سردار صاحب سے کہا کہ مجھے اپنی بچی کو شہر کے کالج میں داخل کروانا ہے۔ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ضرور کروا، میرا ڈرائیور اسے خود کالج چھوڑے گا بھی اور واپسی پر لے بھی آئے گا۔ بھائی تمہاری بچی میری بچی ہے نیاز۔ میں یہ سن کر خوش ہو گیا۔ میری بیٹی کی بس یہی ایک خواہش تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میری بیٹی ڈرائیور کے ساتھ کالج آنے جانے لگی۔ پہل تو وہ بہت خوش تھی، مجھ سے اپنے کالج کا بھی ذکر کرتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے بے حد چپ سی رہنے لگی تھی۔ ذرا سی آہٹ پر ڈر جاتی تھی، ہر وقت گھبرائی سی رہتی تھی۔ اب نہ تو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومتی اور نہ ہی گھر پر خوش رہتی۔ مجھے ویسے بھی جاگیردار کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ جاگیردار اپنی ہر لڑائی مجھ سے ہی کرواتا تھا۔ ایک بار میں شہر کام سے گیا تھا۔ واپسی میں جب میں گھر گیا تو میری بیٹی اپنے کمرے میں بند تھی۔ میں اس کے لیے شہر سے گڑیا اور کھلونے لے کر آیا تو میری بیوی مجھ پر ہنسنے لگی، کہنے لگی تم بھی نہ نیاز، اب ہماری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اس کی عمر کھلونے کھیلنے کی نہیں رہی، تم تو اسے اب بھی بچہ ہی سمجھتے ہو۔ وہ واقعی میرے لیے چھوٹی ہی تو تھی۔ میری بچی بہت چپ ہو کر رہنے لگی تھی۔ ایک بار میں شہر سے جلدی واپس آ گیا۔ جب میں حویلی پہنچا تو میری بیٹی وہاں لاؤنج میں ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گئی۔ اسی وقت جاگیردار بھی اپنے کمرے سے باہر نکل کر آیا اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک سا گیا، کہنے لگا تم اور یہاں؟ پہلی بار جاگیردار کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ میں نے کہا میں آج ہی شہر سے لوٹا تھا، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے۔ اصولاً تو میری بیٹی کو کالج ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت اس جاگیردار کے گھر پر کیا کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں یہ سوال کرتا، وہ جاگیردار پہلے ہی وضاحت دینے لگا، کہنے لگا آج تمہاری بیٹی کی کالج سے جلدی چھٹی ہو گئی تھی اور ڈرائیور کو میں نے اپنے کام سے بلوا لیا، اس لیے وہ اسے بھی یہیں لے آیا۔ بیچاری باہر گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اس لیے اسے یہاں بٹھا دیا۔ بس ڈرائیور میرے کام سے گیا ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے میں اسے گھر پہنچا دیتا، لیکن اب تم آ گئے ہو تو تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں اپنی بیٹی کو گھر لے آیا، لیکن اس کی رنگت اب پیلی سی پڑنے لگی تھی، صحت بھی دن بدن کم ہونے لگی تھی، وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ میں اس کے لیے بہت پریشان ہو گیا۔ جب میں نے اسے شہر کے ڈاکٹر کو دکھایا، جو خبر اس نے مجھے سنائی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا آپ کی بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میرا تو یہ حال تھا کہ کسی نے میرے وجود سے روح کو کھینچ کر نکالنے کی کوشش کی ہو۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں ایک مضبوط اعصاب کا مرد ہوتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میری بیٹی بھی رونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ مجھے لگا شاید گاؤں کے کسی آوارہ لڑکے کی حرکت ہوگی۔ میں تو اس لڑکے کا خون ہی پی جاؤں گا۔ لیکن جو نام میری بیٹی نے بتایا، میرا پورا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بتانے لگی کہ جب وہ کالج جاتی تھی تو ایک دن جاگیردار نے اسے دیکھ لیا اور اگلے روز اس کا ڈرائیور اسے کالج کے بجائے حویلی لے گیا۔ سردار اسے اپنے کمرے میں لے گیا، کہنے لگا مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ نیاز نے گوہر نیاب کو پیدا کیا ہے۔ کیسی خوبصورت لڑکی ہے نیاز کی۔ اس کے بعد اس نے میری بیٹی کی عزت کو پامال کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر اپنے باپ سے یا کسی سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میری بیٹی میری محبت میں اس جاگیردار کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی۔ میرا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ میں سیدھا اس جاگیردار کی حویلی میں داخل ہوا اور اس کے سینے پر 6 کی 6 گولیاں ڈالیں۔
وہ وہیں مر گیا۔ مجھے پولیس پکڑ کر لے گئی، مجھے جیل میں بند کر دیا گیا۔ میرا گھر برباد ہو چکا تھا، میں قاتل بن چکا تھا۔ میری بیوی جب مجھے جیل میں ملنے آئی تو کہنے لگی، تیرا گناہ میری بچی کو نکل گیا نیاز۔ میں تجھ سے کہتی تھی کہ اس جاگیردار کے غلط فعل میں اس کا ساتھ مت دے، نہ جانے کس کی بد دعا میرے ہنستے بستے گھر کو کھا گئی ہے۔ میری بیٹی برباد ہو گئی، تو بھی قاتل بن گیا، میں کہاں جاؤں؟ میں خود رو رہا تھا۔ آج نہیں تو کل مجھے پھانسی کی سزا دے دی جاتی۔ قتل کی سزا تو پھانسی ہی تھی، لیکن ایک وکیل نے میرا کیس لڑنا چاہا، وہ بھی بنا فیس کے۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی کہ ایسی کون سی وکیل عورت ہے جو بنا فیس کے میرا کیس لڑنا چاہتی ہے۔ اس وکیل عورت کو دیکھ کر تو میں ششدر سا رہ گیا تھا۔ وہ وہی کسان کی بیٹی تھی۔ مجھے دیکھ کر تعصب سے بولی، کہنے لگی، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پر کوئی ترس آ گیا ہے۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا تھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس رات اس جاگیردار نے میری عزت کو پامال کیا تھا اور اگلے روز میرے باپ سے کاغذات پر سائن لے کر ہمیں گاؤں سے نکال دیا۔ میں نے اپنے بلبوتے پر اپنی تعلیم جاری رکھی اور وکیل بن گئی، اور آج بھی میں تمہاری بیٹی کی خاطر یہاں ہوں، کیونکہ میں تمہاری طرح ظالم اور بد ضمیر نہیں ہوں جو اپنے سردار کی جائز ناجائز ہر بات مان لے۔ میں حق اور باطل کی جنگ لڑ رہی ہوں، ایسے لوگوں کو انصاف دلاتی ہوں جو ایسے جاگیردار کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے گاؤں کا جاگیردار تھا۔ اس نے میرا کیس عدالت میں لڑا اور وہ کامیاب بھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے باعزت رہا کروایا تھا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا، لیکن وہ بنا کچھ کہے ہی چلی گئی۔ لیکن جو احسان مجھ پر کر کے گئی تھی میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اب میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اپنی طاقت کا جائز استعمال کرتا ہوں، اور یہ بات میں نے اس کسان کی بیٹی سے سیکھی تھی۔